صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल फ़रद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सबसे मुनफरिद, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا موضوع ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کا بہت بڑا درس ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کریں اور اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں تو یہ امت متحد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، وہ کفار پہ بہت سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں وہ رحیم و کریم ہے، آپس میں محبت ہے، ان کی آپس میں الفت ہے، دوستی ہے، چاشنی ہے، ان کے آپس میں بہت زیادہ محبت کے تعلقات ہیں۔ اب یہ نص قطعی ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کی باہم آپس میں محبت ہے۔ ہم پتہ نہیں رقابت کہاں سے لوگ ناسمجھ جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں سیدنا عمر اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھے جس میں علی جیسا فرد نہ ہو۔ پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ علی کے بعد اللہ مجھے زندہ نہ رکھے۔ ہر معاملے میں، جنگ کا معاملہ ہو، کوئی اہم معاملہ ہو، کوئی قانون کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں جو سب سے بڑے مشیر تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ یہ سن کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے، جا کے کہا میں نے اس طرح کی روایت سنی، آپ نے بیان کی۔ انہوں نے کہا یقیناً میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، آپ نے فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا علی پھر یہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں یہ تحریر، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے یہ اپنے دستے مبارک سے یہ تحریر لکھ کر دے دی ہے، حدیث پاک۔ ناظرین کرام، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، خم غدیر کے موقع پر، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے شخص تھے جنہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے کہ آپ آج سے میرے بھی مولا ہیں اور آپ ہر مومن مسلمان اور عورت کے بھی مولا ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں محبتوں کا یہ عالم ہو وہاں تصور ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ کبھی کوئی آدمی دشمن کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا، کبھی کسی نے یزید اپنے بچے کا نام نہیں رکھا، شمر ذوالجوشن نہیں کبھی اپنا نام رکھا، محبت والوں کے لوگ نام رکھتے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا، سیدنا امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، سیدنا امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، امام موسیٰ کاظم نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ اور پھر جب جو تھے وظائف مقرر کرنے کا وقت آیا، ایک دفعہ وظیفہ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو 1000 درہم دیے۔ جب عبداللہ بن عمر آئے تو انہیں 500 درہم انہوں نے دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بدر میں بھی شریک تھا اور ابھی حسنین کریمین تو اس وقت بچے تھے، مجھے آدھا وظیفہ آپ نے دیا، ان کو دگنا مجھ سے دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ عمر ہے، اس کا باپ علی ہے، ان کی ماں فاطمہ ہے، ان کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہے،
ان کے چچا جعفر ہیں، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، ان کے ماموں کا نام ابراہیم ہے، ان کی خالائیں رقیہ اور ام کلثوم ہیں، تمہیں یہ رشتے ہیں تمہارے اس طرح کے، اس لیے ان کو دیا۔ اور پھر جب آپ نے ایک دفعہ وظائف کے لیے رجسٹر بنایا تھا تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وظائف جو تھے وہ سیدنا عباس کو لکھا تھا، حسنین کریمین کو لکھا تھا، اور پھر حسنین کریمین کے وظائف اصحاب بدر کے برابر لکھے تھے، حالانکہ یہ تو سب بچے تھے، بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادب اور احترام اور محبت ہی بامی الفت، ایک دن آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے صاحبزادے آئے، آپ ریاست کے کاموں میں بے انتہا مصروف تھے، تو خادم نے کہا جی کہ عبداللہ بن عمر ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے کہا اس وقت میں نہیں مل سکتا، اس کو جائے، جب میں فارغ ہوں گا پھر ملوں گا۔ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی امام حسن بھی آئے تھے، وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ آپ نے کہا جلدی سے بلاؤ، امام حسن کو بلایا، کہا آپ واپس چلے گئے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے نہیں ملے، تو میں تو بیٹا نہیں ہوں، میں تو دور کا رشتہ دار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کی بات الگ ہے، تم رسول اللہ کے بیٹے ہو، تم جس وقت چاہو ہر وقت میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ ان کو بڑی عزت تکریم سے بٹھایا۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جب بہت بڑے بہادر کافر ابن عبد ود کو جنگ خندق میں جو 1000 جو تھا پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس کو جب جہنم رسید کیا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق آگے بڑے، مبارکباد دی، ان کی پیشانی کو بوسے دیے۔ یہ تاریخ کے حقائق ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آج ہمارا موضوع ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعظیم اہل بیت اور محبت اہل بیت۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سید زادے، بہت بڑی علمی شخصیت، یونیورسٹی کے سینئر استاد پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب ہیں، ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان سکالر، آپ جانتے ہیں ان کو، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور آخر میں صوفی نعت خان اپنا خاص انداز منقبت بارگاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے، حافظ محمد بابر۔ ابتدا کر رہا ہوں سید پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب۔ جی شاہ جی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت اہل بیت سے۔ جی غازی صاحب، یہ جو موضوع ہے محبت اہل بیت، صحابہ کی محبت اہل بیت سے اور اہل بیت کی محبت اور باہمی محبت کا تعلق صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام کا ادب اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب، یہ دین کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ دوسرے درجے پہ ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ قلب میں اس محبت کی قوت جب موجود ہوگی تو عمل میں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان مقصود یہ اللہ۔ ہے، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مسلمان دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا مقتدی بنایا اور اپنی شناخت جدا کر لی، دوسرا گروہ ہے کہ جس نے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا مقتدی بنایا اور راہیں جدا کر لی، اور ایک امت میں تفریق پیدا ہو گئی، اور ایسے لگا جیسے ایک دوسرے کے مقابل لا کے متحارب قوتیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ ایک امت نہیں، امت کے دو مستقل گروہ ہیں۔ ہاں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اللہ تعالیٰ کی بندگی کو غالب کرنا تھا پوری انسانیت پہ، سبحان اور اللہ، خدا کی بندگی کا مرکز اولین اور مرکز آخر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری جو میں کہتا ہوں آپ تو فرماتے ہیں، لیکن بنیاد اس کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیں امت اس پہ بھی تفریق میں مبتلا ہے، کچھ لوگوں نے توحید کا قرینہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے اس سے جدا گانا، آدھا کلمہ جی، آدھا کلمہ، امت لا تقسیم الہ ہو الا گئی۔ اللہ پڑھیں جی۔ مقصود تو کلمہ تھا نا، ایمان کی بنیاد یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ پورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، عقیدے کی تربیت، عمل کی تربیت، تقوی کی تربیت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کامل ہیں،
جن لوگوں کی تربیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر ہے، وہ آپ کے باطن کی تربیت اور آپ کی داخلی تربیت کا اعجاز ہے۔ پھر وہ لوگ کہ جو باہر بیٹھے ہیں، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، وہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی حیات کا ملاحظہ فرمائے تو ظاہر ہے کہ وہ اہل بیت کی طرف دیکھے گا، ان میں امہات المومنین بھی شامل ہیں اہل بیت میں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی حیات طیبہ کہ جو آپ کے گھر سے باہر کی ہے اس کی طرف بڑھے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کی طرف دیکھے گا۔ تو جو آیت پڑھی کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں پیغام خداوندی کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، جو گھر میں رہتے ہیں وہ، جو باہر رہتے ہیں وہ سبھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کا قرینہ حیات ہی یہ ہے کہ وہ دین کو غالب کرنے کے لیے ان لوگوں کی سرکوبی کریں کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں اور اللہ کے پیغام اور انسانی پیغام کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تکریم، عزت اور محبت کرتے تھے اہل بیت اطہار سے۔ میں نے کچھ اشارے کی، آپ مکمل واقعہ اگر چاہیں کوئی بھی بیان کرنا، میں صرف اشارے دیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو آیہ کریمہ تلاوت فرمائی ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر علامہ اقبال کی زبان اختیار کریں تو اس کا سادہ سا ترجمہ انہوں نے یہ فرما دیا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج کا جو پروگرام 92 کا اعزاز ہے کہ جس طرح لوگوں نے حقیقتاً دو متحارب گروپ بنا دیے، نعوذ باللہ صحابہ کا اور اہل بیت اطہار کا، تو ضرورت ہے ایسے ہی موضوعات کو رکھنے کی، اور باقی چینلز کو بھی چاہیے کہ رہنمائی لے کر انہی چیزوں کو اختیار کریں۔ قوم کو جوڑیں، کے اندر قوم کو جوڑیں، محبتیں تھیں، پیار تھا، اور اگر محبت نہ ہوتی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال تک ان کو اپنا مشیر بناتے نہ اور وہ بنتے نہ۔ واہ 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 واہ، کیا لانگ ٹائم پیریڈ ہے، 10 سال کا مسلسل۔ اور پھر جب اپنی مشیر اعظم اور پھر جب اپنی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ نے آخری وقت میں جن کی نامزدگی کی ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے کہ میرے بعد حکمران بننے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، اور جاتے ہوئے تو بندہ کچھ نہ کچھ اور کرتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو ٹف ٹائم دے کے جاؤں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ دشمنی یہ بعد کے لوگوں نے پیدا کی ہے، ان کی تو اندر محبتیں موجود تھیں۔ پھر اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ جانے لگے ہیں فلسطین کی طرف تو مشورہ ہوا، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر دشمنی ہوتی تو دھمکی دیتے بھی ضرور جاؤ تاکہ ہمارا رستہ صاف ہو۔ 2-3 جنگوں میں، روم کے مقابلے میں بھی، یزدگرد کے مقابلے میں بھی جب جانے لگے تو آپ نے کہا آپ نے نہیں جانا، بلکہ بڑے خوبصورت لفظ ہے جی،
آپ مسلمانوں کے کتب ہیں، چکی کے کتب ہیں، آپ جس کے مرکز ہیں، آپ یہی مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے اور وہ الفاظ جو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بیان فرمائے، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کی جو حدیث ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر کے پھر یہ عرض کرتا ہوں. آپ نے جو فرمایا میری حدیث نہیں، آپ نے بیان کی ہے، کہیں یہ نہ لوگ کہہ دیں غازی صاحب کی. دیکھیں مسند امام احمد کی حدیث یا اس طرح کی بطور محدث یہ اصطلاح ہوتی ہے. انہی معنوں میں. ہاں جی. تو اس طرح وہ جو روایت ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اس کے اندر مسند احمد کے لفظ آپ دیکھیں، یہ ہیں وہاں پر امام احمد بن حنبل اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اصبحت و امسیتا، آپ صبح بھی مومنوں کے مولا ہیں اور شام میں بھی مولا ہیں، دن میں بھی ہیں رات میں بھی ہیں. اور پھر آگے منشن کر دی کلو مومن و مومنہ، مومن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو آپ مولا ہیں. اس حسن پاک باز کی آتی ہے اب بھی یاد، نور سحر کے ساتھ کبھی چاندنی کے ساتھ. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب اس بات کو مزید تھوڑا دیکھیں، ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے ہی حضور نے یہ لفظ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا وفی روایت فہذا علی مولا فواسب عمر، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو واسب کا معنی ہوتا ہے ایک زوردار جمپ لگا کے ساتھ کھڑے ہو جانا، فی الفور اور بے ساختگی میں کھڑے ہوئے گلے لگایا اور جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ علی آج سے تم میرا مولا ہے، دن میں بھی مولا ہے رات میں بھی مولا ہے. اب اس سے بڑھ کے اور محبتوں کے اظہار اور پرچار کیا ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو مشہور روایت ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ روایت المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی سند سے ذکر کی ہے. ایک شعر سن لیں بڑا خوبصورت اس پہ، جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی. جب تجھے یاد کر لیا صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا شام مچل مچل گئی. آپ نے کہا نا صبح بھی مولا اور شام بھی مولا، اس لیے خیال آیا. جی تو اب یہ کتنی روایت کی مضبوطی ہے یہ ہم بعد میں ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے تب امام حسن اور حسین تو ابھی بلوغت کی عمر میں پہنچ رہے تھے. میکسیمم آپ کی شہادت پہ ان دونوں شہزادوں کی عمر 16-17 برس بنتی اور آپ کی شروعات میں 6-7 برس کے قریب ہے. اس وقت جب کہ وہ ابھی بچے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مناقب اہل بیت میں امام حسن اور حسین کی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہیں جنتی جوانوں کے سردار. تو اس سے بڑھ کے اور عظمت کا پرچار اور اظہار کیا ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے تھے، فرماتے تھے بنی ہاشم میں سے کسی فرد کوئی بیمار ہو جائے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کوئی فرد بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جانا سنتیں پڑھنے سے زیادہ فائدہ مند ہے. سنتیں پڑھنے سے زیادہ فائدہ مند ہے. اور پھر فرمایا کہ صرف ان کی زیارت کے لیے چلے جاؤ، نفل ادا کرنے سے یہ زیادہ فائدہ مند. بڑے زبردست مجھے یاد ہے علامہ صاحب، ایک دفعہ کہیں سے کپڑے آئے تھے، چادریں مال غنیمت میں یا کہیں سے آئی تھی، تو وہ تقسیم کر رہے تھے تو سیدنا امام حسن اور امام حسین بھی آ گئے. تو آپ نے سب کو تقسیم کر دی، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ ہمیں بھی دیں. تو جو آدمی ساتھ پکڑا رہا تھا اس نے کہا جی یہ امام حسن امام حسین کو دے. سیدنا عمر نے کہا نہیں ان کو نہیں دینی، رکھ لو ادھر. وہ کچھ حیران ہوئے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں دی. تو آپ نے کہا آپ کو دیں گے بعد میں آپ نے قیمتی چادریں منگوائی کسی ملک سے جہاں اچھا کپڑا بنتا تھا. ان دونوں شہزادوں کو بلایا اور فرمایا کہ اس دن وہ جو چادریں لوگوں کو دے رہے تھے وہ آرڈنری چادریں تھیں، میں نے سمجھا شہزادوں کے لیے نہیں ہو سکتی، آپ کی شان آج یہ منگوائی ہے یہ آپ نے. تو بڑے وہ خوش ہوئے اور بڑے مسکرائے. اور غازی صاحب اصل میں نسبت رسول ہمیں بھی یہی رکھنی چاہیے، اختلاف ختم ہو جائے گا. جناب عمر رضی اللہ عنہ جب کہنے گا شہزادے تو شہزادہ رسول سمجھ کے یہ کرتے تھے. یہ صحیح بات. تو نسبت رسول کو جب بھی فراموش کریں گے تفریقہ پیدا ہو جائے گا. آپ مکمل کریں. ایک دفعہ دونوں شہزادے اور سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن حسین، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت عباس، یہ چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. حضرت امام حسن کو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے گود میں بٹھایا ہوا تھا اور حضرت سیدنا عباس نے حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا. اگرچہ عمریں کچھ زیادہ تھی لیکن پھر بھی پیار محبت کر رہے تھے. کیا منظر ہوگا جی ویسے. تو تربت مصطفیٰ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور 5 دن تو یہاں بن رہے ہیں ادھر بھی. تو اب یہ دیکھیے
ایک شخص نے دور کھڑے ہو کر کوئی بات کی حضرت مولا علی المرتضیٰ کی شان کے ذرا منافی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے, اس کی بات سنی تو سن کے آپ فرمانے لگے کہ بات سنو, میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا کہ علی کا جب بھی ذکر کرو اچھائی کے ساتھ کرو, جب بھی ذکر کرو, جب بھی تمہاری زبان کھلے مولا علی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, تمہاری سوچوں کے وہ دریچے ہی بند ہو جائیں جہاں علی المرتضیٰ شیر خدا کی کوئی مخالفت کی بات ہے. اور پھر آگے ٹھنڈے دل سے فرمایا, دکھے دل سے فرمایا, آپ نے فرمایا سنو, اگر تم علی کے خلاف کوئی بات کرو گے تو یہ صاحب تربت دل میں دکھ محسوس فرمائیں گے. اللہ علی کا ذکر بھی اگر اچھا نہ کرو گے تو ان کو, آپ کو اپنی تربت اطہر میں دکھ ہوگا. لہٰذا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ رسول اللہ کو قبر میں دکھ نہ دو. واہ واہ واہ. اچھا سیدنا علی مرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا ارشاد یہ تھا جب بھی صالحین کا ذکر کرو تو عمر فاروق کا ذکر کیا, ذکر ضرور کرو. بالکل. بلکہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا ہے اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت کرے. یہ کتنا بڑا آدمی تھا اور اس کے جتنے نیک اعمال تھے, میری تمنا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے نامہ اعمال میں ان کے اعمال جیسے اعمال. تو یہ شہادت ہے, یہ محبت ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ بار بار وہ ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں, انہوں نے گھر چھوڑا, انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا, انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑا, اور وہ جب ان کو دیکھتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے انوار کے تازہ ترین نور ہے. تو واہ واہ واہ, یہ ایک سلسلہ ہے. پھر دیکھیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جب شہزادے کبھی حاضر ہوتے تو اس مرحلے پہ آپ ان کی تعظیم فرماتے. یہ نہیں کہ عمر میں بچے ہیں, کم ہیں, لیکن ایک مرحلے پہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے تو جواب میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں حسین آپ درست کہتے ہیں, ہم پہ جو اللہ کے عطیات ہیں. اور آپ نے اپنے سر مبارک سے ٹوپی اتاری اور اپنے بال پکڑ کے کہا کہ اللہ کے عطیات کے بعد اگر ہمارے سر پہ بال ہیں تو تمہاری برکت سے. واہ 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 واہ. تو یہ تعظیم کا ایک پہلو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سلسلہ غازی صاحب جب ہم شروع کرتے ہیں رحماء بینہم, یہ ہے بینہم اور وہ آیت والذین معہ کہ جو ان کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو مرکز دین, مرکز فکر, مرکز سیاست, مرکز تاریخ اور مرکز ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اور اسی سے امت اکٹھی ہوتی ہے. اگر ہم علیحدہ علیحدہ کہیں ہم ایسا کریں ہم ایسا کریں تو امت کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, حبل اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. صحابہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا, اہل بیت نے مضبوطی سے پکڑا, ایک لمحے کے لیے قضا نہیں کیا. اب جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ درود پڑھتے ہیں, اس سے پہلے دیکھیں کوئی نماز ایسی ہے کہ جس میں السلام علیکم ایھا النبی نہ کہا گیا. واہ واہ. کہ کوئی نماز کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سلامتی پھر اپنے لیے السلام علینا, یا اللہ پہلے حضور پہ سلام ہو, ان کی برکت سے ہمارے پہ سلام ہو. تو سلامتی امت کی, سلامتی ایمان کی, سلامتی ہم سب کی, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہے. تو صحابہ کرام کس قبلے کی طرف آئیں گے اور اہل بیت کس مرکز کی طرف؟ تو وہ مرکز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی خدا کی طرف لے جانے والی ہے. مسلمانوں کا اصل مقصد ایمان کا اور غلبہ امت جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی کو جو 3 حیثیتیں حاصل ہیں وہ مجھے ہوتی تو میں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اس کو اہمیت دیتا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ان سے نکاح ہوا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس حالت میں وہ جا سکتے ہیں مسجد کے اندر میں نہیں جا سکتا. اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. غالباً یہ تیسرا ہے، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں محبت کی، جھنڈا دیا ان کو، خیبر کا جھنڈا دیا اور کہا کہ کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ان کو اتنی شان بلند ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیکھیں کوئی بھی لانگ ٹائم کریڈٹ کی بات ہو تو اپنے دشمن کو کوئی دیتا نہیں ہے. وقتی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن لانگ ٹائم کے لیے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اجلاس طلب کیا تھا کہ اسلامی سن کا آغاز کریں تو کہاں سے ہونا چاہیے، اب لوگوں نے مختلف آراء دی، مختلف مشورے دیے. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے مشورہ دیا تھا کہ جس سال میں ہم نے عرض شرک کو چھوڑا، ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سال سے اسلامی سن کا آغاز کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ دوربین یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ دنیا کے اندر مومنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے قیامت تک یہ سن متعین ہوگا، لیکن آپ نے حضرت مولا علی کے مشورے کو قبول کر کے اسلامی سن کا آغاز کر دیا. یہ جو 80 کوڑے کی سزا ہے، شرابی کو 80 کوڑے کی سزا، یہ بھی تو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی سجیشن پہ ہوئی ہے. اور دیکھیں کہ کتنا ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو نافذ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو مشہور بات ہم عرض کرتے ہیں، احادیث میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب والد کی طرف سے ہوتا ہے اور میرا نسب میری بیٹی کی طرف سے ہوگا. اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، طبرانی شریف کے اندر. اچھا اب دیکھیں کتنی بڑی بات، چھپا جاتے تو الگ تھی دشمنی، لیکن یہ دشمنی کا اظہار نہیں ہے، محبت کی انتہا ہے کہ آپ نے وہ اصول دنیا کے سامنے پیش کر دیا اور اپنی روایت کے ساتھ حضور کا فرمان پیش کیا کہ میں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو پیار اور محبت تھی ان کی. حضرت مولا علی جنگی آدمی تھے، میدان جہاد کے آپ مرد مجاہد تھے، لیکن 10 سال تک میدان کارزار میں جانے کی بجائے حضرت عمر فاروق نے اپنے پاس روک کے رکھا ہے اور حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں تو جنگی آدمی، مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہوا. پلس جب سیدنا عمر فاروق باہر جاتے تھے تو ان کو مقرر کر کے جاتے تھے اپنا نائب، اور وہ بندے. اب دیکھیں ایک ان کی فطرت اور جبلت، جو امام حسن اور حسین کی ولادت ہوئی اس وقت ان کا نام حرب رکھنے والے کہ میں جنگ کو پسند کرتا ہوں، میرے بچے بھی مجاہد بنیں گے. لیکن اس کے باوجود سب کچھ چھوڑ کے 10 سال تک حضرت عمر فاروق کی مصاحبت میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک امیر المومنین کا حکم سب سے فوق تھا اور ان کے ساتھ رہ کر خدا نہ خواستہ کوئی شیر خدا کو ڈرا سکتا ہے یا شیر خدا کس سے دب سکتا ہے؟ شیر کا ہے کہ جو ڈر جائیں. ہاں، جو دل، یعنی خدا نہ خواستہ وہ دل میں کوئی اور بات ہو، زبان پہ کہا، یہ تو ایک بہت کیا کہنی چاہیے انسانی صفات میں سے بڑی رزیل خصلت ہے جس کو کوئی بھی معاشرہ اچھا نہیں کوئی نہیں اچھا سمجھ. اور وہ تو شیر خدا ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا دلیر، 1000 پہلوانوں کے برابر کے آدمی کو ایک ہی مارا ہے. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب لڑائی شروع ہوئی جنگ خندق کی، اتنی گرد اٹھی کہ دونوں ہی نظر ہی نہیں آ رہے. کیسی لڑائی ہوگی جی؟ ہاتھیوں کی لڑائی میں اتنا نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، دعا فرما رہے، سارے صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے، دھند اتنی بڑھ گئی. رش کی کثرت کا سر کاٹ کے لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین میں رکھا عبد ود کا سر، تو سب سے پہلے مرحبا کہنے والے جناب ابوبکر تھے، جناب عمر تھے، اور پھر ماتھا چوما. میں نے یہی بات کی، یہ بات کی. جی ہاں جی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے یہ جو باہمی معاملات ہیں، ہماری سیر اصل اس پہ گفتگو ہوئی ہے، اس کا جو ہم یہ مطمع نظر رکھیں تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میں لوگوں میں ہوں، میں اتنا بڑا حکمران ہوں اور میرے پہ تنقید کرے اور علی تنقید کرے. نہیں،
جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا تھا حجر اسود کو دیکھ کر، فرمایا تھا کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، اور وفی روایت لن تنفع ولن تضر، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بوسے لیے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضرت مولا علی وہاں وضاحت کر رہے ہیں، حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں کہ عمر ایسے نہ کہو، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہنے لگے میں نے خود حضور سے یہ سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پتھر چومنے والے کے ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے گا، بے ایمان ہے تو اس کی بے ایمانی واضح کرے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے سامنے سنا ہے تو سن کے خوشی و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجلس میں نہ ہوں جہاں ابو الحسن موجود نہ ہو۔ تو یہ نہیں کہ میں حکمران اور میرے پہ کوئی تنقید نہیں، بلکہ تنقید کو نہ صرف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں بلکہ اس کی حضرت مولا علی کو مبارکباد بھی پیش فرما رہے ہیں۔ اصل دیکھیں عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں جو کوئی اگر سجیسٹ کرے، اچھی رائے دے تو اس کو قبول کریں۔ جیسے ہم نے یہ رائے دی، یہ جو معاملہ تھا ختم نبوت کا ایک منکر جو رکھ لیا تھا، تو موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم کو کہ انہوں نے ہماری اس بات کو مانا اور اس کے مطابق عمل کیا، اور پوری امت جو ہے فتنے سے بھی بچ گئی۔ انتشار ہو جاتا ملک میں، بہت بڑا انتشار ہو جاتا، تو بچ گئے وہ وقت پہ۔ تو یہ بڑے آدمیوں کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ صحیح بات۔ جی سیدی، یہ جو ہے رحما، یہ عربی میں ذرا بتائیں نا، اس کی کوئی گہرائی لفظ کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، رحم کا ایک ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی جو توجہات ہیں کسی بھی مخلوق کے لیے وہ پہم جاری رہتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں رحم کو تقسیم فرمایا ہے کہ جو بہت قلیل حصہ ہے، لیکن اس کی قوت تب بڑھ جاتی ہے کہ جب رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا سب سے زیادہ جو فیضان ہے وہ اس جماعت کو نصیب ہوا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں تیار ہوئی۔ اس میں آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہونے والا گلستان، جی، اور اس کے پھر پھول، اس کے تمام پھول ایسے، اور مقصود کیا تھا کہ وہ تعمیر انسانیت ہے، جس کو ہم آخر تک یہ بات کہتے ہیں، اور پھر تعمیر انسانیت کے لیے پھر ایک قوت والی حکومت کہ جو اسلام کا سیاسی غلبہ، دین کا غلبہ، اس کے لیے باہمی محبت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ضرورت تھی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب خراسان پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ وہاں حملہ کیا جائے، فوج بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے، حالات کچھ اس طرح کے تھے۔ اسی طرح ایران پہ حملے کے وقت، کیونکہ ایران کو فتح کرنا نہایت مشکل، ٹھنڈ بہت ہوگی وہاں، پہاڑ ہوگا، بڑے خطرات ہوں گے، تو حضرت علی نے بتایا کہ اس کی اہمیت، اسٹریٹجک جو اس کی ہے وہ کتنی اہمیت ہے۔ جب یہ ساری بات تفصیل سے سمجھائی، نقشہ بتایا سارا ان کا، یہ اگر ہم فتح کر لیں تو آگے ساری ریاستوں میں فتح آتی۔ یہ حکمت جس نے نافذ کرنا تھا، قوت نافذہ جو تھی حکومت میں جناب عمر کے پاس تھی، اور حکیمانہ جو قوت تھی وہ ان کے پاس تھی۔ انسان کامل تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پھر اس کمال کا فیضان ہے کہ جس کو چاہا جتنا عطا فرما دیا۔ پھر ایران کا مسئلہ پوری ایک تہذیب سے تہذیب کی لڑائی تھی، اور نہایت مشکل ترین کام تھا۔ اس میں بھی تمام معاملات جو حکمت کے ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعمیر امت کے جو پوری تعمیر انسانیت کے لیے قائدانہ صلاحیت رکھتی تھی اور قائدانہ کردار ادا کرنا تھا، وہ یہ دونوں افراد نے مل کے، کہتے ہیں نا کہ حکمرانی کا سب سے بڑا اسلوب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا، لیکن اس کے پیچھے حکیمانہ قوت جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی، اور اوپر فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے ان کو کیسے جدا کیا جا سکتا ہے؟ ان کو باندھا ہے محبت مصطفیٰ نے، ان کو باندھا ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم نیچے بات نہیں کریں، اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات شروع کرتے ہیں تو پھر ان افراد کی روشنی نظر آتی ہے۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک راستہ دکھایا، بتایا، اور جیسے علامہ صاحب فرمایا کہ 10 سال کامل رہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو باطنی قوت تھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کی، اس کو فراہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور جو ظاہر کی قوت تھی، یہ باہمی مشاورت ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا ایک مسلسل اصول کہ اگر افتراق پیدا ہو جائے تو امت کیسی، اور خرابی یہیں سے پیدا ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے کبھی بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے یہ بات ہوئی کہ ان کے یہ فضائل. ایک مرحلے پہ ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کے حالات پیدا ہوئے تو صحابہ کرام یہی کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت علی کی محبت اور تعلق کیسے چھوڑ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح کیا اور پھر ان کو خیبر میں جھنڈا عطا کیا اور پھر ان کی محبت کو واجب قرار دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. چہرے کی شادابی کا عمل، میک اپ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد 111 بار یا اللہ ہو یا مصور یا مالک ہو یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لینے سے چہرہ شاداب اور منور ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں محبت بڑھانے کا باعث بنتی ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑنا اور اپنے مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غشوت محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. جی حافظ بابر صاحب. مثالی جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی. دعائے مستجاب حضرت ختم الرسل ہے وہ، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی، نہیں ممکن کسی سے ہم سری فاروق اعظم کی. وہ جن کا نام لینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی، پیام مرگ ظلمت روشنی فاروق اعظم کی. جو عرفان محمد کی تمنا ہے تیرے دل
دل میں تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی، تو سیرت سامنے رکھ ہر گھڑی فاروق اعظم کی۔ وہ دانائے مقام احترام آل پیغمبر، انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی، انہی کے واسطے تھی ہر خوشی فاروق اعظم کی۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔